تو قرآن کو کون سمجھائے گا؟ حدیث کے مفہوم کو کون سمجھائے گا؟ دین کے باقی رہنے کا اور دین کے اوپر عمل جب ہی ہوگا کہ دین کے اصول، قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر کا علم صحیح معنوں میں باقی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ برادران اسلام، یہ مبارک مہینہ جس کا آج 7واں روز پورا ہونے والا ہے، یعنی 7 روزے پورے ہونے والے ہیں، پہلے عشرے کا یہ اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ شروع رمضان سے لے کر کے 7 رمضان تک ہم نے کیا کیا۔ اس سے پہلے والے رمضانوں میں گھروں کے سامنے صبح فجر کے بعد ہی سائلین کی صدا آتی تھی اور ایک تانتا بندھا ہوا ہوتا تھا۔ کوئی کہتا تھا اللہ کے نام پہ دے دو، کوئی کہتا ہے کوئی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے والا، اور شام تک اس طرح سے سائلین کی ایک لائن لگی رہتی تھی۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ وہ سائلوں کی صدا وہ بھی نہیں آ رہی ہے، اور مدارس اسلامیہ کے سفراء جو مدارس کے قیام میں انتھک کوشش کرتے ہیں وہ بھی اب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں جب سامنے آ گئی تو خرچ کرنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ اب تو کام پورا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھلے رمضان سے اور اس رمضان میں ہماری سخاوت کے بجائے ہم بخل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر مدارس اسلامیہ والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے بینک اکاؤنٹ بھیج دیں گے اور بینک اکاؤنٹ میں زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ بھیج دیں گے، امداد دینے والے امداد بھیج دیں گے، یہ کئی سال کا تجربہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بینک اکاؤنٹ مانگے ہیں آج تک تو اس بینک اکاؤنٹ میں کچھ آیا نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں اور اس لاک ڈاؤن سے پہلے والے رمضان میں ہم کچھ خرچ کرتے تھے اور اب ان حالات میں کہ خرچ کرنے کی شدید ضرورت ہے اور ہم اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے اس مال کا وقت خرچ کرنے کا آیا ہے اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وہ افطاری جو پچھلے رمضان میں ہوا کرتی تھی اور جس کے اندر مختلف نوع کی مختلف قسموں کے پھل اور فروٹ ہوا کرتے تھے، کبھی ایسا بھی ہم نے سوچا کہ اس دفعہ ہم اپنی افطاری کو سادہ کر لیں گے، کھجور یا ہلکی سی افطاری کی تیاری کے ساتھ اپنا گزارا کر لیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری افطاری اور ہمارے روزے کھولنے کا جو نظام پچھلے رمضانوں میں تھا اسی طرح چل رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے اور سوچیں گے اور اپنی اس آمدنی کو جو ہم دھڑلے سے خرچ کیا کرتے تھے اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر ہم بچا کر کے غریب غربا پہ خرچ کر لیں تو پھر ہمارے لیے کتنا ہی جو ہے یہ بہترین راستہ ہمارے لیے مل جائے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کی ذاتی زندگی بہت سادہ تھی اور اپنی زندگی میں وہ اپنی ضروریات کے علاوہ کسی چیز پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے پاس میں کوئی چیز ہے نہیں، مجھے آپ کسی کے پاس بھیج دیجئے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھیجا
اور وہ شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کو چراغ کی بتی تیز کرنے پر، جس کی وجہ سے تیل کی مقدار کچھ زیادہ خرچ ہو رہی تھی، حضرت تنبیہ فرما رہے تھے کہ چراغ کی بتی کو اتنا تیز کیوں کر دیا جس کی وجہ سے اس میں تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ اور یہ شخص اس تنبیہ کو سن کر کے بالکل ہکا بکا رہ گیا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میری ضرورت یہ کیا پوری کریں گے، جو شخص اپنی بیوی کو چراغ کی بتی کو تیز کرنے پر اور تھوڑا سا تیل کا کچھ قطرے زیادہ جلنے کی وجہ سے تنبیہ کر رہے ہوں، وہ میری ضرورت کیا پوری کریں گے۔ بغیر اپنی ضرورت کے کہے ہوئے واپس آ گئے۔ دوسرے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے دروازے پر پہنچا اور یہ ماجرا میں نے دیکھا، اس لیے مجھے تو حیا آئی اور میں نے سوچا یہ جب اپنے گھر میں اتنی کفایت شعاری سے کام لے رہے ہیں تو میری ضرورت کو کیا پورا کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ اور جا کر کے یہ بتلاؤ کہ میں نے تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے بھیجا ہے۔ اس شخص نے جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بتلایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد میں ایک اچھا خاصا مال ان کو لا کر کے دیا۔ تو تعجب میں ہوئے کہ کل میں آیا تھا اور آپ ایک معمولی سی باریک بات پر اپنی اہلیہ محترمہ کو تنبیہ کر رہے تھے اور آج آپ اتنا دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میری ذاتی ضرورت تھی، وہ میری ذاتی ضرورت میں کم روشنی میں بھی میں کام چلا سکتا ہوں، اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اس میں تو بے حساب خرچ کیا جاتا ہے، رب العالمین بے حساب خرچ کرنے والوں کو بے حساب دیتا ہے، اور تم قاصد کس کے ہو؟ تو ایک حال تو وہ تھا کہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو بالکل سمیٹ لیا کرتے تھے۔ قصے پہ قصہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک شخص تھے کہ جن کا روزانہ معمول تھا اپنے گھر کے ساز و سامان روزمرہ کے لانے کا، اور گھر والوں سے وہ پرچی لے لیا کرتے تھے اور یہ سامان لانا ہے، یہ سامان لانا ہے، اور وہ اس کے مطابق پیسے لے جاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا بازار میں جا کر کے ہاں یہ جو چیز ہے اس کے بغیر بھی گھر میں کام چل جائے گا، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اس کے بغیر بھی چل جائے گا، ان میں سے چند چیزوں کے پیسے وہ نکال کر کے اپنے جیب میں الگ رکھ لیتے تھے، ماں بقیہ چیزیں جو ہے وہ خرید کے لے آتے تھے، اور وہ جو الگ رکھتے تھے وہ آ کر کے ایک غلے میں ڈال دیتے تھے۔ کرتے کرتے چند سال بعد میں جب انہوں نے اس پیسے کا حساب لگایا تو ایک اتنی بڑی رقم ہو گئی تھی، انہوں نے اسی رقم سے مسجد بنوا ڈالی۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ الگ سے خرچ کریں، اپنے ہی اخراجات میں تھوڑا سا جو ہے معاملہ نیچے کر لیں۔ آپ افطاری کے اندر 500 روپے خرچ کر رہے ہیں تو آپ 200 خرچ کر لیجئے، 300 فقراء کے لیے جو ہے وہ رکھیے اور اس پر خرچ کیجئے۔ لیکن اگر اس وقت میں آپ کو خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ کہیں کسی کو دے نہیں سکتے، کسی مدرسے والے کو بھی آپ پہنچا نہیں سکتے، کسی ضرورت مند کو بھی آپ اس وقت نہیں پہنچا سکتے، تو آپ کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک غلہ بنائیے اور وہ رقم الگ نکال لیجئے، پھر اس میں سے استعمال نہ کیجئے، اور اس کے بعد میں جب آپ کو جو ہے حالات کے اعتبار سے سہولت لگے خرچ کیجئے۔ یہ خرچ کرنے کا موقع ہے۔ مال والوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اس حال میں اگر وہ خرچ کرتا ہے جب طاقت اور تندرست ہوتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے فقر آ جائے گا، اور اس کے تمنا اور آرزو بھی ہوتی ہے کہ میں مالدار بن جاؤں گا، اور وہ اس موقع پر خرچ نہیں کرتا ہے، اور نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچ جاتا ہے، حتی اذا بلغت الحلقوم، اور پھر وہ یہ کہتا ہے وہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، وقد کان لفلان، حالانکہ وہ تو وارثین
ان کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی تندرستی کی حالت میں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بہت سارے بیانات آ رہے ہیں کہ اس عید کو ہم سادگی کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے جو اخراجات تھے اس کو بچا کر کے غریب غربا پر خرچ کریں، اور خاص طور پر جمعیت علماء کے صدر اور ہندوستان کے مایہ ناز بزرگ اور ہم سب کے استاد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جو توجہ دلائی ہے کہ مدارس اسلامیہ کا تعاون ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، اس لیے کہ ان مدارس اسلامیہ ہی سے ہمارے قرآن و حدیث کا بقا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو قرآن کو کون سمجھائے گا، حدیث کے مفہوم کو کون سمجھائے گا؟ دین کے باقی رہنے کا اور دین کے اوپر عمل جب ہی ہوگا کہ دین کے اصول، قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر کا علم صحیح معنوں میں باقی رہے۔ اور یہ صحیح معنوں میں باقی رہنے کے لیے ہمیں خاص طور پر مدارس اسلامیہ کے تعاون کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پچھلے رمضان میں نے کس مدرسے کو کتنا دیا تھا، وہ پہلی فرصت میں اس کو علیحدہ کر دے اور اس کے بعد میں پہنچانے کا اہتمام کرے۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم اپنے طور پر بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا کسی کی توجہ دلانے ہی کے اوپر آگے پیچھے ہو کر کے کچھ نہ کچھ شرما حضوری میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس مہینے میں اس مال کو اگر ہم الگ کر لیں گے تو وہ 70 گنا والا ثواب بھی ہم کو مل جائے گا، اور اس کے بعد میں پہنچانے کا معاملہ رہے گا تو انشاءاللہ جب حالات درست ہو جائیں گے تو چھوٹے مدرسوں کو ان کے حساب سے، بڑے مدرسوں کو ان کے حساب سے، اور جو ضرورت مند ہے، ضرورت مند میں بھی خاص طور پر رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ان کی ضرورتوں کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور اپنے اخراجات کو کم کر کے، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔